سامعین ناظرین السلام علیکم آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے اور دل کی بیماریوں کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جس سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو مختلف مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس وقت کوئی بھی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو کارڈیولوجسٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فوراً مریض کو قائل کیا جائے اور اس کی فیملی کو قائل کیا جائے کہ کسی طرح بھی وہ آپریشن کی طرف راضی ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ گھر کے افراد کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ فوری طور پر عمل میں آ جائے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہی یعنی کہ کارڈیولوجسٹ مریض کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد اگر مریض راضی نہیں ہوتا تو وہ گھر کے افراد سے بھی اس کے بارے میں معاملات کے بارے میں اور اس کی سیویرٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ اب مریض کے اگر ساتھ بیوی ہے تو بیوی فوراً پریشان ہو جائے گی کہ ہارٹ اٹیک کے نام سنتے ہی اس کی فکر جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس سے یہ فکر ہوگی کہ کہیں یہ جو ہے سیریس مسئلہ نہ ہو جائے۔ کارڈیولوجسٹ جو ہے جب مریض اگر راضی نہیں ہوگا تو بیوی کی طرف رجوع کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کا جو ہے آپریشن کیا جائے۔ بیوی کی طرف سے جواب یہ ملے گا کہ زندگی بھر انہوں نے میرے لیے کیا ہے، یعنی کہ میرے لیے جو ہے بے شمار یعنی کام کی ہیں، اب مجھے چانس ملا ہے تو آج تو میں ان کا یہ آپریشن کراؤں گی۔ بیوی بولتی ہیں کہ کوئی کنجوسی نہیں کرنی، ان کو بچانا ہی ہے۔ کیا بیٹا مان جائے گا؟ ایک بیٹا بڑا سمجھدار ہوتا ہے اور وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، میں نے سنا ہے کہ کولیسٹرول کی وجہ سے بلاکیج ہوتا ہے، ان کا کولیسٹرول زیادہ ہے، کیا کریں ان کا کولیسٹرول کم ہو جائے؟ کھانے پینے میں کیا کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ کارڈیولوجسٹ کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ کہے گا آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، اتنی دیر میں خاندان کے دوسرے افراد بھی کہیں گے کہ آپریشن ہونا ہی چاہیے۔ میرا ایک مریض تھا، وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، میں تو صرف ایک بار ٹیسٹ کروانے گیا تھا، پھر آپریشن کر کے ہی مجھے واپس بھیجا گیا۔ میرے ایک اور مریض تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے پھر بھی نہیں کروایا، بس نکل گیا۔ میں نے پوچھا آپ نکلے کیسے؟ کہنے لگے میں نے تو کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں کروانا، مجھے آپریشن نہیں کروانا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ گھر بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں نے کہا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں، میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ پھر میں نے لکھ کر بھی دے دیا، پھر بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے آخری دفعہ کہا کہ میں کروانے کو تیار ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مفت کا کوئی علاج ہو تو آپ کر ڈالیں۔ یعنی کہ جب یہ پیسے کی بات آئی تو آپ دیکھیں کیا یعنی کہ چینجز آتی ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر چلے جائیے۔ پھر میں جب گھر جانے لگا تب پھر سے انہوں نے بلایا اور پوچھا اتنے پیسے آپ کتنے دن میں اکٹھا کر سکتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ مجھے پراپرٹی بیچ کر آنا پڑے گا، 2 مہینے لگیں گے۔ اگر مجھے 2 مہینے کا پھر مجھے 2 مہینے کا انہوں نے وقت دے دیا، یعنی کہ جو ان کا اپائنٹمنٹ ہے انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ 2 منتھ کا 2 مہینے کا اپائنٹمنٹ دے دیں۔ کہنے لگے ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے، 2 مہینے بعد آپریشن ہوگا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری جگہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس قسم کی صورتحال عام سی ہو گئی ہے۔ ایک بات میں جانتا ہوں کہ اسپتالوں کو چاہیے کہ وہ مریض کو یہ بتائیں دیکھو بلاکیج اتنی ہو گئی ہے اور یہ وجوہات ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو بدل لیں تو آپریشن رک سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے خود کو نہیں بدلنا چاہتے تو آپریشن
کر دوں گا، اس کے بعد جا کر بدلنے کی کوشش کرنا، مگر اسپتال والے یہ آپشن نہیں دیتے۔ ان کو معلوم ہے کہ ایک سنہری موقع ملا ہے، پہلے آپریشن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد لائف اسٹائل تو مریض کو پھر بھی تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس کے اور بھی کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان سب باتوں کو معلوم ہوتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا لائف اسٹائل بدلنے کی کوشش کرے۔ جو آپ کو احتیاط بتائی گئی ہیں ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایسا وقت ہی نہ آئے کہ آپریشن ہو۔ آپریشن کے بعد بھی لائف اسٹائل تو چینج کرنا پڑے گا ہی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو انتہائی صحت مند رکھنے کی کوشش کریں، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں، اور اپنے فیملی کو، اپنے گھر کو مختلف مسائل سے بچائیں۔